بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ چار بیوقوف اور ایک بڑھیا کا۔ کسی جگہ پر ایک بڑھیا رہتی تھی جو بڑی نیک سیرت اور خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ کسی کام سے بازار گئی۔ اتفاقاً اس نے سر کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس وقت وہاں سے چار آدمی گزر رہے تھے۔ انہوں نے بڑھیا کو ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو ان میں سے ایک کہنے لگا، اس نیک بی بی نے بغیر منہ سے بولے مجھے سلام کیا ہے۔ یہ سن کر دوسرا بولا، اے بے حس آدمی، تجھ میں ایسی کیا خوبی ہے جو بڑی بھی تجھے سلام کریں گی؟ اس نے تو مجھے سلام کیا تھا۔ تیسرے اور چوتھے آدمی نے بھی یہی کہا کہ بڑی بھی نے انہیں سلام کیا ہے۔ غرض کہ اتنی سی بات پر ان چاروں میں تکرار ہونے لگی۔ بات اتنی بڑی کہ وہاں بہت سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ ہجوم میں سے ایک عقل مند آدمی نے کہا، اے دوستو، تم بنا کسی بات کے آپس میں جھگڑتے ہو۔ وہ بڑھیا ابھی آگے جا رہی ہوگی، جا کر اسی سے پوچھ لو کہ اس نے تم میں سے کس کو سلام کیا تھا۔ ذرا سی بات کو بیکار میں اتنا بڑھا رہے ہو۔ یہ معقول بات سن کر یہ چاروں نامعقول دوڑے اور اس غریب بڑھیا کے قریب پہنچے اور یوں کہنے لگے، بڑی بھی صاحبہ، ہم چاروں میں سے تم نے کس کو سلام کیا تھا؟ یہ بےہودہ بات سن کر بڑھیا دل میں سوچنے لگی، معلوم ہوتا ہے کہ چاروں شخص بالکل بے وقوف ہیں۔ بڑھیا نے مسکرا کر ان سے کہا، اے میاں، تم چاروں میں سے جو زیادہ بے وقوف ہوگا اسی کو میں نے سلام کیا ہے۔ بڑھیا کی یہ بات سن کر ان میں سے ایک بے وقوف بولا، بڑی بھی، میری تو بے وقوفی یہ ہے کہ میں ایک بار اپنے سسرال گیا، وہاں سب نے کھانے کے وقت مجھے کہا کچھ کھا پی لو پھر اطمینان سے آرام کرنا۔ مجھ قسمت کے مارے کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ میں ابھی اپنے گھر سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں۔ بیچاروں نے بہت خوشامد کی کہ تھوڑا بہت کھا پی لو، پر میں راضی نہ ہوا، اس لیے کہ بے وقوفی سے پہلے ہی انکار کر چکا تھا اور اب اپنی اس حماقت کو نبھانا بھی تھا۔ بہت اصرار کرنے کے بعد سب چپ ہو گئے اور میں بھوکا ہی سو گیا۔ تھوڑی ہی رات گزری تھی کہ میری آنکھیں کھل گئی۔ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ اور وقت گزرنے کے بعد بھوک سے میرا برا حال ہو گیا تو میں نے ایک انوکھی ترکیب کی اور بیس بدل کر چپکے سے دروازہ کھولا اور بھیک مانگنے کے ارادے سے باہر نکل گیا۔ اتفاق سے ایک گھر سے دوسرے اور دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں مانگتا رہا۔ مانگتے مانگتے اپنے ہی سسرال کے دروازے پر آن پہنچا اور بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا۔ اندر سے ایک ملازمہ جس کا نام چنبیلی تھا روٹی کا ٹکڑا لے کر باہر نکلی۔ میں نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو ہماری ہی نوکرانی ہے اور یہ دروازہ بھی اپنے ہی سسرال کا ہے، تو وہاں سے میں نے پیچھے پاؤں ہٹانا شروع کر دیے۔ وہ نوکرانی بھی روٹی دینے کے لیے برابر آگے بڑھتے رہی۔ جوں جوں میں پیچھے ہٹتا جاتا وہ بھی پیچھے چلی آتی تھی اور یہ کہتی تھی، اے فقیر، تو روٹی کا ٹکڑا کیوں نہیں لیتا؟ اب قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ میں پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک کنویں کے کنارے پر پہنچ گیا اور دھڑام سے کنویں میں گر پڑا۔ میرے کنویں کے اندر گرتے ہی شور مچ گیا کہ کوئی غریب اور قسمت کا مارا فقیر کنویں میں گر پڑا ہے۔ آخرکار لوگوں نے نہایت محنت کے بعد مجھ بابلی صورت کو کنویں کے اندر سے باہر نکالا اور سبھی نے پہچان لیا کہ یہ تو فلاں کا دماد ہے۔ ارے اس کی یہ کیا کمبختی تھی جو یہ اس حالت میں گرفتار ہوا۔ غرض کہ اس ذلت کی وجہ سے آج کے دن تک میں نے پھر کبھی سسرال کا نام نہ لیا اور نہ کبھی ادھر کا رخ کیا۔ سو بڑی بھی، یہ تھی میری بے وقوفی کی کہانی جو میں نے بیان کی۔ بڑی بھی نے یہ قصہ سن کر کہا، بہت خوب، آفرین، مرحبا۔ پہلے بے وقوف کی بات سن کر دوسرا بے وقوف بولا، بڑی بھی صاحبہ، اب میری حماقت کی لاجواب داستان دل لگا کر سنیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سسرال سے میرا بلاوا آیا۔ قاعدہ ہے کہ داماد جب سسرال جاتا ہے تو سر پر پگڑی باندھ کر جاتا ہے۔ اس خاکسار کو پگڑی باندھنی نہیں آتی تھی، سو میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس کی منت سماجت اور خوشامد کر کے سر پر پگڑی بندھوائی، گھر سے عمدہ کپڑے پہنے اور سسرال کی طرف روانہ ہو گیا۔ سسرال بہت دور تھا، چلتے چلتے تھک گیا اور نیند آنے لگی۔ ایسے میں سوچا کہ کسی ایسی جگہ پر سونا چاہیے کہ سر سے پگڑی نہ اترنی پائے۔ اتفاق سے اس خاکسار کو قریب ہی میں ایک پختہ کنواں نظر آیا۔ میں کنویں پر پہنچا اور وہاں اس ترتیب سے سویا کہ سر تو کنویں کے اندر کی طرف رکھا اور اس کے چبوترے پر پاؤں پھیلائے اور سو گیا، اور اس طرح خوب گہری نیند بھی آئی۔ اس طرح سوتے ہوئے جو کروٹ لی تو پگڑی کنویں میں گر پڑی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند اتنی گہری آئی کہ وقت کا پتہ نہ چلا۔ سپہر کے بعد جو اس غلام کی آنکھ کھلی تو بہت گھبرایا کہ دن تو بہت تھوڑا باقی رہ گیا ہے اور جانا ابھی بہت دور ہے۔ غرض کہ اس گھبراہٹ میں مجھے پگڑی کی بھی کچھ خبر نہ رہی اور باغ کھڑا ہوا۔ باغم باغ جو میں سسرال کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک ملازمہ چلی آ رہی ہے۔
اس نے جو دیکھا کہ میاں ننگے سر اور بدحواس دوڑے چلے آ رہے ہیں تو اس نے سوچا کہ شاید بی بی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بےہودہ بات سوچ کر ملازمہ الٹے پاؤں روتے ہوئی گھر میں گئی اور یہ عجیب ماجرا میری ساس سے بیان کیا۔ یہ بےہودہ ماجرا سنتے ہی گھر کے تمام لوگوں کی حالت غیر ہو گئی اور سب کے سب افسوس کرنے لگے اور زاروں قطار ہونے لگے۔ مجھے کچھ پتا نہ تھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں انجانے میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے سارے لوگ بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ سب کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رونے کی ان دل فریب آوازوں کو سن کر پڑوس کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے ہر ایک رونے والے کو تسلی دی اور پھر مجھ سے پوچھا، میاں یہ واقعہ کیوں اور کیسے ہوا؟ میں نے روتے روتے غم سے نڈال ہو کر انہیں کہا، مجھے تو کچھ پتا نہیں، میاں تم ہی بتاؤ کہ یہ ماجرا کیوں اور کیسے پیش آیا ہے۔ آخرکار ہوا یہ کہ سارے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ رونا دھونا فضول ہی ہے۔ بڑی بھی یہ تھی میری حماقت۔ وہ دن سے آج تک میں بد نصیب پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ بڑھیا نے یہ قصہ سن کر دوسرے بیوقوف سے بھی کہا، خوب آفرین مرحبا۔ جب یہ دوسرا بیوقوف بھی اپنی کہانی بیان کر چکا تو تیسرے بیوقوف نے کہا، بڑی بھی صاحبہ میں بھی ایک بار اپنے سسرال پہنچا تو وہاں ساس صاحبہ نے اس خاکسار کے لیے عمدہ عمدہ کھانے تیار کروائے اور جب مجھ سے کھانے کو کہا تو اتفاق سے میرے منہ سے نکل گیا، اس وقت میرا پیٹ خوب بھرا ہوا ہے، بالکل بھوک نہیں ہے۔ گھر کے سارے لوگوں نے بہت خوشامد کی پر میرے منہ سے چونکہ ایک بار انکار نکل گیا تھا اس لیے پھر میں کھانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ آخرکار سارے رشتہ دار لاچار ہو کر چپ ہو گئے اور میں یوں ہی بھوکا سو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں مارے بھوک کے آنکھ کھل گئی اور پھر ساری رات نیند نہ آئی۔ جب میری بیوی سو گئی تو میں نے اٹھ کر آس پاس کھانے کی تلاش کی پر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ اچانک ایک چھکے میں کوری ہانڈی نظر آئی۔ میں نے اسے کھولا تو مرغی کا انڈا ہاتھ لگا۔ اسی لمحے یکایک میری بیوی کی آنکھ کھل گئی تو میں نے رسوائی اور ندامت کے ڈر سے مرغی کا وہ انڈا جٹ سے منہ میں رکھ لیا اور جپٹ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے اس عجیب و غریب حالت میں دیکھ کر میری بیوی پوچھنے لگی، اے میاں خیر تو ہے، کیا بات ہے جو اس طرح گھبرا کر لیٹ گئے؟ نیک بخت نے ہزار پکارا مگر میں نے جواب نہ دیا۔ جواب دیتا بھی کیسے؟ بندے کے منہ میں انڈا جو تھا کس منہ سے جواب دیتا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غریب گھبرا گئی اور سارے گھر کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کر لیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ہر ایک یہی کہتا، کوئی بیماری ہو گئی ہے یا پھر کوئی بلا اس پر چڑھ گئی ہے۔ غرض کے گھر میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ آخرکار ایک بڑا سیانا طبیب بلوایا گیا۔ اس نے غور سے میرا معائنہ کرنے کے بعد کہا، اس کے گال پر ورم ہے اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اندر مواد پک گیا ہے، نشتر کے سوا اب کوئی چیز بھی فائدہ نہ کرے گی۔ قصہ مختصر یہ کہ طبیب نے سب سے اجازت لے کر میرے اس پھولی ہوئی گال پر جو ہی نشتر لگایا فوراً ہی میں نے وہ انڈا اس گال سے دوسرے گال میں رکھ لیا۔ یہ حیرت انگیز بات دیکھ کر طبیب نے کہا، دیکھیے صاحب ادھر کا مواد اب ادھر چلا گیا ہے۔ اب طبیب نے میرے دوسرے گال کو بھی چاک کر ڈالا تو وہ انڈا اس بندے کے منہ سے نکل پڑا۔ گھر والے اس انڈے کو دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے۔ اس دن سے آج تک میں پھر کبھی سسرال نہیں گیا۔ کہو اب منصفی سے تم بڑی بھی کہ مجھ سے دیکھا ہے احمق کہیں بھی۔ جب تیسرا بیوقوف اپنی حماقت کی کہانی بیان کر چکا تو چوتھا بیوقوف بولا، بڑی بھی صاحبہ اس خاکسار کا قصہ یوں ہے کہ ایک صاحب توقیر امیر نے مجھ پر بھروسہ کر کے اپنے کسی علاقے میں کام کاج کی دیکھ بھال کے لیے بھیجا۔ وہاں پہنچ کر بندے نے وہ ادھم مچایا کہ مالک کی ساری آمدنی بےہودہ باتوں میں خرچ کرنے لگا اور کبھی ایک پیسہ مالک کو نہ بھیجا۔ زندگی خوب اچھی گزر رہی تھی۔ خوشیوں کے اس عالم میں غلام کو یہ سوجی کہ اب شادی کر لینی چاہیے۔ یہ احوال سن کر ملازم اور دیگر لوگوں نے کہا، آپ یہ کیا غضب کرتے ہیں؟ یہاں تو بندے کے سر پر حماقت سوار تھی، کسی کا کہنا نہ مانا۔ آخرکار ایک مکار بڑھیا کو بلوا کر اسے کہا وہ کہیں میری شادی کروا دے۔ بڑھیا نے یہ اندازہ کرتے ہوئے کہ یہ خاکسار نہایت بے وقوف ہے، اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، بہت بہتر۔ وہ مکار بڑھیا اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن کے بعد آئی اور کہنے لگی، میاں صاحب میں نے آپ کی شادی ایک صاحبزادی سے ٹھہرا دی ہے، 5-6 روز میں آپ کی اس نیک بخت سے شادی ہو جائے گی، لیکن 500 روپے چڑھاوے کے لیے عنایت کیجیے تو آپ کی بات اس کے ساتھ پکی کر آؤں۔ بندے نے فوراً 500 روپے اس کے حوالے کر دیے۔ چند روز بعد وہ پھر آئی اور بولی، میاں صاحب شادی کی تیاری اور سامان وغیرہ خریدنے کے لیے 2000 روپے اور دیجیے۔ خاکسار نے فوراً ہی 2000 روپے اس کو دے دیے۔
दो चार रोज के बाद आकर इसने कहा, मियाँ साहिब, तुम जो बाकायदा बारात लेकर बहाने चढ़ोगे तो आतिशबाजी और दीगर जरूरियात में बिला वजह बहुत खर्चा हो जाएगा। इससे तो बेहतर है कि सादगी के साथ सिर्फ निकाह पढ़वा लीजिए। मिसाल है आम खाने से काम या पेट गिरने से। उसकी इन बातों से बंदा ये समझा कि ये बूढ़ी औरत निहायत नेक है और मेरे ही भले की बात कर रही है। आखिरकार इसकी इन बातों से खुश होकर मैंने उसी को सारे निजाम की जिम्मेदारी दे दी। उसके जवाब में वो मकार बुढ़िया बोली, ठीक है, मगर निकाह की जरूरियात और अखराजात के वास्ते कुछ अनायत करो तो काम शुरू किया जाए। बंदे ने 2000 और दिए। इसके चंद दिन बाद वो फिर आई और कहने लगी, मियाँ साहब, बात यह है कि अभी आपके दुल्हन के आने का शुगुन नहीं है। जब शुगुन ठीक होगा तो किसी मुबारक घड़ी में तुम्हारी दुल्हन आएगी और तुम्हारे घर को रोशन कर देगी, लेकिन तब तक के लिए जरूरी अखराजात और जरूरी रसूमात के वास्ते कुछ दीजिए। गर्ज ये कि इस खाकसार ने मजीद 2000 रुपए इस चलाक बुढ़िया को दे दिए। अब जो चंद रोज के बाद वो आई तो खुशखबरी सुनाई, मियाँ साहब, मुबारक हो, तुम्हारे घर चांद सा बेटा पैदा हुआ है। इस सादा रूह ने कुछ रुपए और इसे दे दिए। हासिल कलाम ये कि वो यूं ही अक्सर आती और कभी बच्चे के खाने के पैसे और कभी कपड़ों के लिए कुछ न कुछ ले जाती और इस तरह वो लाखों रुपए ले गई। और जब कभी मैंने सवाल किया कि मेरी बीबी को तो दिखा दे तो वो यही कहकर चली जाती कि मियाँ साहब, अभी दिल कड़वे कसैले हैं। इस अरसे में ये अलग हुआ कि मेरी हमाकत की दूर दूर खबर फैल गई, यहाँ तक कि मेरे मालिक को भी इसकी खबर हो गई। उधर उसके पास मेरी तरफ से एक कोड़ी भी नहीं पहुंची थी तो उसने मुझे निकारा समझकर मेरे पास तबादले का हुक्म भेज दिया। इस बात से मैं बड़ा मायूस हुआ। इस हालत में मुझे अपने बच्चे का ख्याल आया और जी चाहा किसी तरह अपनी बीबी के पास पहुंच जाऊं। मैं इसी ख्याल में था कि वो बुढ़िया आई। मैंने इसे कहा, बड़ी भी तुम्हारी बड़ी उम्र है, मेरे याद करते ही तुम आ गई। ऐ बड़ी भी साहिबा, हमारे काम में तो खलल आ गया, लेकिन अब अगर तुम हमारे घर वालों को हमें दिखला दो तो हमारे रोज रोज के तकादों से निजात पाओगी। मेरी ये बात सुनकर वो मुकार बुढ़िया बोली, बहुत खूब, कुछ रुपए लड़कों की मिठाई के लिए मंगवाइए, मैं आगे मुराद अभी पूरी करती हूँ। गर्ज के वो दगाबाज मुझको एक भले आदमी के मकान के दरवाजे पर ले गई और बोली, मियाँ साहब, तुम्हारा ससुराल यही है, अब यहाँ दस्तक दीजिए, तुम्हारे साहब ज्यादा निकल आएंगे। 2-4 घड़ी तुम डूडी में बैठना, जब तुम्हारा साला दरबार से आएगा तो तुम्हें घर के अंदर ले जाएगा। कल से आपकी बीबी मुझसे खफा है, नहीं तो मैं ही आपको ले चलती। ये वाहियात बात कहकर वो बाज़ात तो वहां से फरार हो गई और बंदे ने दरवाजे पर एक दस्तक दी तो 5-6 बरस के छोटे छोटे लड़के अंदर से निकल आए। मैंने मिठाई देकर इनसे कहा, बेटा खाओ, दिल में कुछ शक न करना। गर्ज के वो लड़के मिठाई का डिब्बा घर के अंदर ले गए तो घर वालों ने समझा कि मियाँ का कोई यार आया है जो लड़कों के लिए मिठाई लाया है। ये समझकर घर वाली ने अंदर से पानदान और अतरदान भिजवाया। कुछ देर बाद नहाए जायकादार और उम्दा खाना भेजा और कहलवाया, वो तो खुदा जाने कब दरबार से आए, आप बिला तकल्लुफ खाना खा लीजिए। किस्सा मुख्तसर के इस खाकसार ने खाना पेट भर के खाया और लड़कों के साथ ड्यूटी में बैठा रहा। कुछ देर बाद साहिब खाना भी आ गए। मुझसे साहिब सलामत की और घर में जाकर बीबी से पूछा, ए बीबी, ये अजनबी मर्द ड्यूटी में क्यों बैठा है? बीबी ने जवाब दिया, मैं क्या जानूं ये कौन है, मैं तो समझी थी कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार है या कोई तुम्हारा लंगोटिया दोस्त है जो यूं लड़कों के लिए मिठाई लेकर आया है। ये अजीबो गरीब बात सुनकर साहिब खाना बाहर आया और मुझसे बोला, ए हजरत, आप इस वक्त कहां से तशरीफ लाए हैं? इस खाकसार सादा रूह ने सादगी से जवाब दिया, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा रिश्ते का भाई हूँ, तुम्हारी बहन मेरी बीवी है और मेरे ये दोनों लड़के तुम्हारे भांजे हैं। मेरी ये बेहुदा बात सुनकर साहिब खाना तेवरी चढ़ाकर बोला, अबे गधे, ये क्या बकता है, चल भाग यहाँ से, नहीं तो मार मार कर इंजर पिंजर ढीले कर दूंगा। खैर मैं तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दूसरी जगह जरूर मार खाएगा। गर्ज के साहिब खाना ने नहायत जलील करके अपने घर से बंदे को निकाला। सो ए बड़ी भी, आज तक मुझे इस वाक़े की निदामत है। अगर इस चारों की बेवकूफियों की कहानी सुनकर बड़ी बी ने इन्हें शाबाशी दी और कहा, सच तो यूं है कि तुम सब के सब अहमक हो और मैंने जो सलाम किया था तो ए बंदा नवाज, मेरा सलाम कबूल कीजिए। बड़ी बी ने चारों से सलाम कहा और वहां से रुखसत हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।